الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 8 پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ یعنی کہ سورہ شعراء آیت نمبر 6 کی تاکید ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اس کے علاوہ مددگار، اللہ ان کے اوپر نگران ہے اور نہیں آپ ان پر ذمہ دار۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کو جبراً اور بازور ان کو مومن اور موحد نہیں کر سکتے، بنانے والے نہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو اپنی قدرت سے جبراً مومن اور موحد بنا دیتا، کیونکہ اللہ پاک ہی سب سے زیادہ قادر ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی حکمت سے سب کو مومن نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض کو مومن بنایا اور بعض کو ان کے کفر کے اوپر چھوڑ دیا۔ اس لیے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اس قول میں بتایا ہے کہ اللہ ہی بندوں کو ایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اور ظالموں کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو، ظالموں کو اپنی رحمت کے اندر داخل نہیں کیا، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا گروہ جو اللہ پاک کی حرمت میں داخل ہے وہ اولیاء اور
نصیر ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اس کے اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی بدولت سے مومنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کی بدولت سے مومنوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں دستیاب ہوتی ہیں، اور ان کی شفاعت سے مومنوں پر سے عذاب کو دور کیا جائے گا، اور انہی کی شفاعت سے مومنین عذاب سے چھٹکارا پائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کے انبیاء اور رسول اور اللہ کے اولیاء کرام علیہم السلام مومنوں کے مددگار ہیں۔ دوسرا گروہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اندر داخل نہیں کیا، وہ آخرت میں بے یار و مددگار ہوں گے۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ امت واحدہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اگر چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یا پھر سب کے سب کو گمراہی پر جمع کر دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں پر اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو، کافروں کو اپنی رحمت کے اندر داخل نہیں کیا، اور ان کے لیے قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور یہ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں پر ان کو عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ سب کو ایک ہی گروہ بنا دے، بلکہ انہیں دو گروہ بنایا، اور ان دو گروہوں میں جو کافروں کا گروہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں جو ان سے عذاب کو دور کر سکے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے جو ان سے عذاب کو روک سکے، مگر جو گناہ گار مومن ہیں ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں، جن کی بدولت سے گناہ گار مومن دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا اور عذاب سے چھٹکارا ملے گا، اور انہی کی شفاعت سے بندہ مومن جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میری شفاعت میری امت میں سے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ حوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198، حدیث نمبر 2443۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، اور انہی کے صدقے ہماری دنیا کے اندر دعائیں قبول فرمائے اور آسائشوں اور نعمتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔